السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے مراکش کے فرمانروا سے شہزادی لیلا ملیکا کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کا اختتام قطر کی ایکٹیو ڈپلومیسی اور بین الاقوامی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے سفارتکاری کے زبردست اثرات۔ قطر ایکسپو دبئی کی نمائش میں شرکت کرے گا اور اس کا ونگ اس کے نمایاں مقام کی عکاسی کرے گا۔ سوڈان میں داعشی خلیے کے ساتھ ایک جھڑپ میں سیکیورٹی افسران ہلاک ہو گئے ہیں، اور ایران کو اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے فرانس اور امریکہ کی دھمکیاں اور تنبیہ ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت مراکش کے بادشاہ شاہ محمد ششم کے نام شہزادی لیلا ملیکا کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اس میں مولا العلی القدیر سے دعا کی گئی ہے کہ وہ انہیں اپنی وسیع تر جنتوں میں داخل فرمائے اور حکمران خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک مملکت مراکش کے بادشاہ سے شہزادی لیلا ملیکا کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کا اعلیٰ سطحی اجلاس نیو یارک میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ جنرل اسمبلی کے سربراہ جناب عبداللہ شاہد نے کہا ہے کہ اس سال کووڈ-19، موسمیاتی تبدیلی، امن و سلامتی اور عدم استحکام کے خطرات کے موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ موضوعات بتا رہے ہیں کہ دنیا کیا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں قطر کی منفرد شرکت نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس نے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی بحرانوں اور کشمکشوں کو ختم کرانے میں قطر کے فعال کردار اور اس کے زبردست اثرات کتنی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک ہفتے کے اجلاسوں کی سائیڈ لائن میں قطر کی ایکٹیو ڈپلومیسی کے بارے میں دوحہ انسٹیٹیوٹ فار ہائر اسٹڈیز میں جنرل پالیسیوں کے پروفیسر ڈاکٹر مروان قبلان نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ قطر نے بحرانوں اور کشمکشوں کو ختم کرانے میں اپنے قائدانہ کردار کے ذریعے اپنے تصور اور ویژن کو مزید بلند کر لیا ہے۔ ادھر ویانا میں منشیات و جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کی ڈائریکٹر محترمہ غادہ والی نے مختلف سرگرمیوں، دہشت گردی اور منظم جرائم کی روک تھام، منشیات کی تجارت پر قابو پانے اور کرپشن کے خاتمے جیسے شعبوں میں اقوام متحدہ کے اس دفتر کی مدد کرنے پر مشتمل قطر کے اہم اور ایکٹیو رول کی تعریف اور ستائش کی ہے۔ وہ ویانا میں اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیموں کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب جناب سلطان بن سالمین المنصوری کے ساتھ ملاقات میں ان خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ قطر ایکسپو 2020 دبئی کی نمائش میں شرکت کرے گا، جو پرسوں 1 اکتوبر سے اگلے سال مارچ کی 31 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس نمائش کا موٹو ہے ذہن جڑتے ہیں اور مستقبل بناتے ہیں۔ ایکسپو دبئی میں قطری شرکت کی تیاریاں کرنے والی کمیٹی کے سربراہ اور کمشنر جنرل جناب ناصر محمد المہندی نے بتایا ہے کہ اس نمائش کے قطری ونگ میں متعدد اہم شعبوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔
ان میں ورثے، جغرافیہ، کلچر، گورننس، انسانی سرمایہ کاری، تعلیم، سماجی خوشحالی، صنعتی منتقلی، تبدیلی کے قائدانہ منصوبے، گرین اکانومی، جدت اور کریٹیوٹی کے شعبے شامل ہیں۔ قطر ایک اور بین الاقوامی نمائش اور کانفرنس میں بھی شریک ہے، اور وہ ہے سی ٹریڈ کروز گلوبل ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس 2021، جو امریکی شہر میامی میں شروع ہو گئی ہے اور وہ 3 روز تک جاری رہے گی۔ یہ نمائش بطور خاص سمندری سفر کی سیاحت سے متعلق ہے۔ اس عالمی نمائش اور کانفرنس میں قطری ٹورزم اتھارٹی اور قطری بندرگاہوں کی کمپنی کے نمائندے شریک ہیں، اور ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ قطر کے پاس کیا کیا وسائل موجود ہیں اور اس کا انفراسٹرکچر اور اس کی لاجسٹک اور ٹورزم کی سہولتیں اور وسائل اسے اس قابل بنا چکے ہیں کہ اسے سمندری سفر کے پروگراموں کی منظور شدہ مقامات میں شامل کیا جائے۔ قطر کی مجلس شورا کے انتخابی مہم کے خاتمے کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی ہے، اور کل جمعرات کا روز اس الیکشن کیمپین کا آخری روز ہوگا۔ اب اس وقت شورا کونسل کے کینڈیڈیٹس اپنے اپنے انتخابی حلقوں میں اپنے ووٹروں کو اپنے انتخابی منشور اور پروگراموں سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں ووٹ دینے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الشرق اخبار کے چیف ایڈیٹر جناب صادق محمد العماری نے کہا ہے کہ اب الیکشن کیمپین پیک پر پہنچ چکی ہے، اور اس نے شورا کونسل کے ذریعے شہریوں کے مطالبات کی فہرست میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ 2 اکتوبر انتخابات کا دن ہے۔ ملک میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے، اور وزارت صحت عامہ کا اعلان یہ ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں 50 اور مسافروں میں کورونا کے 44 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق کووڈ-19 کے مزید 120 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں اس بیماری سے اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 234 یعنی 234,545 یعنی 545 ہو گئی ہے۔ ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,702,517 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ سوڈان میں فوجیوں اور سول نمائندوں کے درمیان اس عبوری مرحلے کی گورننس کے بارے میں بحث زوروں پر ہے۔ حکمران خود مختار کونسل نے ان کے نائب صدر محمد حمدان دگلو نے ایگزیکٹو اتھارٹی کو ملک کی معاشی بدحالی کی ذمہ دار قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ سب کی شراکت سے ٹریک کی سمت درست کرنا ضروری ہے تاکہ ایک ایسے قومی اتفاق رائے تک پہنچ سکیں جو سوڈان کو پائیدار استحکام کی طرف لے جائے اور یہ عبوری مرحلہ کامیابی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اس اثنا میں سوڈانی سیکیورٹی کے 5 افسران دارالحکومت الخرطوم میں داعش تنظیم کے تابع ایک خلیے کے خفیہ مقام پر چھاپے کے دوران جھڑپ میں قتل ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے مختلف شہریتوں کے 11 غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ فرانس نے ایک مرتبہ پھر ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کی طرف واپس آ جائے تاکہ شدت میں اضافے سے بچا جا سکے۔ اس نے کہا ہے کہ اب مزید شرطیں لگانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سمجھوتے کے معیار اور سٹینڈرڈز بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ فرانس نے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ملکوں سے بھی کہا ہے کہ وہ متحد رہیں۔ ادھر امریکہ نے ایران کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر اس نے جوہری ایندھن کے معائنہ کاروں یعنی انسپیکٹروں کو کرج کے علاقے میں قائم ورکشاپ میں داخل ہونے
اور وہاں ایٹمی نگرانی کے کیمرے نصب کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر اسے اس عالمی ایجنسی کی گورننگ کونسل کی جانب سے سفارتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔